السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد أرشد الباري في محكم تنزيله بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تیرے بچہ پڑھتا ہے انگریزی اسکول میں، تیرے بچہ پڑھتا ہے انگریزی اسکول میں، وقت ضرور پڑھنے پر قرآن کہاں سے لاؤ گے؟ صدر محترم، حاضرین انجمان، معزز مشفق اساتذہ کرام اور حکم صاحبان اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور جامعہ کے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ پروگرام میں جس عنوان کے تحت لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے علم کی اہمیت اور فضیلت. سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے یہ 5 آیاتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ علق کے اندر فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیاتیں ہیں. یہ سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین لے کر آئے تھے. آپ ذرا غور کریں، عرب کا معاملہ ہے، مکہ کی سرزمین ہے، جو سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خانہ کعبہ کو بنایا گیا تھا. اس گھر کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے. مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سر جھکا رہے تھے. کفر کا اور شرک کا دورہ تھا. ہر قبیلے کے اندر الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے. جھوٹے خداؤں کا وجود تھا. سامعین کرام، ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی تو آپ جانتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے شرک کو بیان نہ کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کفر کو بیان نہ کیا، بلکہ اس شدت شرک کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی نازل فرمائی تو علم کے متعلق تھی، وہ ایڈوکیشن کے متعلق تھی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب یہ پڑھ لیں گے ان کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کن کی عبادت کرنی چاہیے اور ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا. سامعین کرام، علم کی 2 قسمیں ہیں. علم دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. علم دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. چلیے دونوں کے بارے میں تھوڑا گفتگو کر لیتے ہیں. نمبر 1، دنیاوی علم ایک ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں ہی نام روشن ہوتا ہے بلکہ آخرت کو اور بھی برباد کر رہے ہیں. آخرت میں کچھ نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں ہی نام روشن ہوگا. کیونکہ جہاں تعلیم دی جاتی ہے، جہاں ایڈوکیشن دی جاتی ہے، وہاں بہت ناجائز کام ہوتا ہے، وہاں بہت حرام کام ہوتا ہے. جیسے وہاں استاد جو ہے وہاں ٹخنوں کے نیچے کپڑا پہننے کو کہا جاتا ہے، داڑھی چھیلنے کو کہا جاتا ہے. صرف یہی نہیں اور بھی برائیاں کام ہو رہا ہے. سامعین کرام، اس مہینہ کا نام جنوری مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ایسے بہت سے ادارے ہیں، ایسے بہت سے اسکول ہیں، ایسے بہت سے کالج ہیں جہاں ڈانس ہوتا ہے. اسی طرح ایک اسٹیج بناتے ہیں، اسٹیج کے اندر لڑکیاں ڈانس کرتی ہے، لڑکیاں ناچتی ہے، پرنسپل کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں اور لڑکیاں کیسے ڈانس کر رہی ہے، کیسے ناچتی ہے، پرنسپل دیکھ رہے اور ہنس رہے ہیں. سامعین کرام، ذرا آپ یہ بتائیے کیا یہ ٹیچر ہے اور نہ ہی تعلیم دینے کی جگہ ہے، بلکہ بچے کی زندگی کو اور بھی برباد کر رہے ہیں، بلکہ انسان کی زندگی کو خسارہ میں ڈال رہے ہیں. یہی صحیح ہے اگر آپ غور کریں تو. چلیے نمبر 2، دینی علم. دینی علم ایک ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں ہے تو نام روشن ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سکسیس ہوگا انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو. اس لیے کہ دینی علم کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے وہاں قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکھاتے ہیں. وہاں کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے یہی سکھاتے ہیں. کیسے ان کی اتباع کرنا ہے، کیسے ان کی اطاعت کرنا ہے، یہی وہاں سکھاتے ہیں.
कैसी जिंदगी गुजारनी है, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना है, यही वहां सिखाते हैं। सामईन इकराम, अब जरा गौर करें कि दीन इल्म बच्चे की जिंदगी को और भी क्या कर रहा है, नफा दे रहा है, यही सही है। और दुनियावी इल्म में बच्चे की जिंदगी को खसारा में डाल रहे हैं, यही सही है। सामईन इकराम, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप अपने बेटे को मौलाना बनाएं, आप अपने बेटे को मौलवी बनाएं, हम आपको ये नहीं कहेंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं, डॉक्टर हो, मास्टर हो, प्रिंसिपल हो, जज हो, वकील हो, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कुरान और हदीस की तालीम देना जरूरी है, फर्ज है। कुरान और हदीस की तालीम देना हम लोगों पर फर्ज है, सीखना फर्ज है। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, हर मुस्लिम पर इल्म हासिल करना फर्ज है, हर मुस्लिम पर इल्म हासिल करना फर्ज है। ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। सामईन इकराम, इल्म की बहुत ही अहमियत है और फजीलत है। हम जानते हैं कि इल्म की बहुत ही कुरान और हदीस के अंदर, शरीयत के अंदर अहमियत और फजीलत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को नाफा देने वाले इल्म सीखने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन, अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।